بسم الله الرحمن الرحيم. وفي الزيادات أن المتيمم المسافر إذ رأى مع رجل ماء كثيرا وهو في الصلاة وغلب على ظنه أنه لا يؤتيه أو شك مضى على صلاته لأنه صح شروعه فلا يقطع بالشك بخلاف ما إذا كان خارج الصلاة ولم يطلب وتيمم حيث لا يحل له الشروع بالشك فإن القدرة والعجز مشكوك فيهما. ما سبق میں آپ نے مبسوط کا مسئلہ سنا، یعنی مبسوط اور زیادات یہ دونوں امام محمد شیبانی کی نہایتی مدلل اور مفصل معرکۃ الآراء کتابیں ہیں، جن کتابوں میں ظاہر الروایات ہیں۔ تو اولاً تو آپ نے مبسوط کا مسئلہ سنا۔ مبسوط میں یہ تھا کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو سفر کر رہا ہو، تو اگر اس مسافر کو نماز پڑھنے کی ضرورت درپیش آئی، نہیں نماز کا وقت ہو گیا، اب پانی جو ہے اس نے پایا کسی دوست کے پاس یا کسی کے پاس، تو مبسوط میں ذکر کیا کہ اس کے لیے حکم ہے کہ اس سے پانی مانگے، بغیر پانی کو طلب کیے بغیر، یعنی پانی کو طلب کیے بغیر اگر اس نے تیمم کر کے نماز اگر پڑھی، تو یہ بغیر پانی کو طلب کیے ہوئے تیمم کر کے نماز پڑھی، تو یہ اس کا نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ایک لوٹا پانی عادتاً یہ اس کا لین دین جاری رہتا ہے، عادتاً ایک لوٹا پانی کو کوئی منع نہیں کرتا، اور نماز تو ایک اہم شے ہے، اس لیے عادتاً یہ کم پانی کا لین دین جاری ہوتا، کوئی منع نہیں کرتا، اس لیے مانگے گا اور پانی کو طلب کرنا اس پر واجب ہے۔ یہ مبسوط کا مسئلہ آپ نے سنا۔ اب زیادات کا مسئلہ یہ ہے، بیان فرماتے ہیں کہ وہ تیمم جو سفر کر رہا ہے تو وہ داخل صلاۃ ہے یا خارج صلاۃ ہوگا۔ داخل صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے اندر ہے وہ، تو اس نے پانی دیکھا، یا خارج صلاۃ ہے، نماز شروع نہیں کی، ایسی صورت میں اس نے پانی کو دیکھا، تو وہ شخص جو سفر کر رہا ہے اور یہ نماز داخل صلاۃ ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اور نماز ہی کے دوران اگر اس نے کسی کے پاس بہت زیادہ پانی دیکھا، تو یہاں پر اس کی 3 صورتیں ہوں گی، یعنی ایسا سفر کرنے والا شخص، یعنی تیمم کر کے نماز پڑھنے والا مسافر، اگر اس نے نماز کے اندر اگر پانی دیکھا تو اس کی 3 صورتیں ہوں گی، یا تو نماز کے اندر اس کو یہ گمان ہوگا کہ وہ پانی نہیں دے گا، ایک تو گمان یہ ہوگا کہ پانی دے گا ہی نہیں، یا اس کو شک ہوگا، ایک تو گمان یہ ہوگا کہ پانی دے گا ہی نہیں، یہ گمان دوسری صورت پیدا یہ ہوگی کہ شک ہوگا، یعنی شک جس کے اس بات اور نفی دونوں پہلو برابر ہو، دے گا یا نہیں دے گا، اور تیسری صورت ہوگی کہ پانی دے ہی دے گا۔ تو پہلی 2 صورتیں، یعنی اس کو یہ یقین ہو کہ پانی، ظن غالب یہی ہو کہ پانی دے گا ہی نہیں، یا یہ شک ہو کہ پانی دے گا یا نہیں دے گا،
تو ایسی صورت درپیش آئی نماز کے اندر تو مسئلہ شرعی یہ ہے کہ وہ اپنی نماز نہ توڑے گا، نماز کو ایسی صورت میں مکمل کرے گا، اس لیے کہ اس کی نماز کا آغاز درست ہے، کیونکہ نماز جو اس نے شروع کی ہے وہ عجز کے متحقق ہونے کی صورت میں اس نے نماز شروع کی ہے۔ تو اب نماز کے دوران اگر اس کو شک ہوا تو شک کی بنیاد پر وہ نماز توڑے گا نہیں، لہذا اپنی نماز کو مکمل کرے گا۔ اور اگر یہ یقین، دو صورتیں ہو گئی، یعنی پانی ظن غالب یہ ہو کہ پانی نہیں دے گا، یہ شک ہو کہ پانی دے گا یا نہیں دے گا، تو اس کی بنیاد پر وہ نماز کو توڑے گا نہیں بلکہ ایسے ہی اپنی نماز کو مکمل کرے گا۔ اور اگر یہ یقین ہو کہ پانی دے ہی دے گا تو نماز وہ توڑ دے، اور اگر وہ پانی دے دیتا ہے تو تیمم کر کے وضو کر کے السرینو نماز پڑھے، اور اگر پانی نہیں دیا، انکار کر دیا، تو لہذا اس کا تیمم نہیں ٹوٹا، اس کا تیمم باقی ہے، اسی تیمم سے اپنی نماز مکمل کرے۔ یہ مسئلہ ہوا داخل صلاۃ کا۔ اب خارج صلاۃ کا، یعنی خارج صلاۃ میں نماز کو شروع نہیں کیا ہے، اب اس کو شک ہے کہ پانی دے گا یا نہیں دے گا، تو ایسی صورت میں شک کے ساتھ نماز کو پڑھنا شروع نہیں کرے گا، یعنی تیمم کر کے نماز کو شروع نہیں کرے گا، اس لیے کہ یہاں پر قدرت اور عجز دونوں مشکوک ہیں۔ تو اب اس شک کو یقین میں بدلے گا۔ شک کو یقین میں کیسے بدلے گا؟ یعنی پانی طلب کرے گا، اگر پانی دے دیتا ہے تو وضو کر کے نماز پڑھے، اور اگر کیونکہ قدرت علی الماء ہونے کی وجہ سے، اور اگر پانی نہیں دیتا ہے تو اس کی یہ حقیقت عجز ظاہر ہو جائے گی، یعنی حقیقی عجز یہاں پر ظاہر ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں تیمم کر کے نماز پڑھے۔ اچھا، اب آگے یہ بتلایا کہ وہ نماز سے فارغ ہو گیا، یعنی اس نے داخل صلاۃ میں اس کو یہ یقین تھا کہ پانی دے گا ہی نہیں، ظن غالب یہ تھا کہ پانی دے گا ہی نہیں، یہ اس کو شک تھا کہ پانی دے گا یا نہیں دے گا، تو ایسی صورت میں نماز کو مکمل کر لیا۔ پھر اس نے پانی مانگا، دے دیا، یا اس نے دیا تو ثمن مثل کے طور پر دیا، یعنی زیادہ مہنگا نہیں دیا بلکہ اسی قیمت پر دیا جس قیمت پر پانی بازار میں بکتا ہے، اسی قیمت پر دیا، تو گویا وہ قادر ہو گیا پانی پر، دے دیا تو نماز السرینو پڑھے گا۔ اور اگر اس نے انکار کر دیا نماز سے فارغ ہونے کے بعد تو اس کی نماز مکمل ہو گئی، اور اگر پہلے انکار کیا پھر دیا تو لہذا اس کا تیمم ٹوٹ جائے گا، لیکن نماز اس کی مکمل ہو گئی، اس لیے کہ نماز کا آغاز جو اس نے کیا تھا وہ عجز کے متحقق ہونے کی صورت میں کیا تھا، نہ کہ قدرت علی الماء کی صورت میں۔ ما حصل میں نے بیان کر دیا، اب ترجمہ سن لیں۔ وفی الزیاداتی، اب زیادات کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ زیادات میں کہ ان المتیمم المسافر اذ رأى مع رجل ماء كثيرا، کہ سفر کرنے والے متیمم شخص نے کسی کے پاس بہت زیادہ پانی دے گا، واو حالیہ در حال ہے کہ وہ نماز میں ہے، یعنی نماز کے دوران تیمم کر کے نماز پڑھ رہا، اور اسی نماز کے دوران کسی کے پاس انہوں نے بہت زیادہ پانی دیکھا، وغلب علی ظنہ، اور غالب گمان اس کو یہی ہے کہ انہ لا یؤتی، کہ وہ نہیں دے گا، پہلی صورت۔ دوسری صورت یہ او شک کا، یہ شک ہو کہ پانی دے دے گا یا پانی نہیں دے گا، دونوں پہلو برابر ہیں، کہہ رہے ہیں مضى علی صلاتی، تو اپنی نماز پر گزرے گا، یعنی اپنی نماز کو مکمل کرے گا۔ کیوں اپنی نماز کو مکمل کرے گا؟ لأن صح شروع، اس لیے کہ اس کا نماز کا شروع کرنا صحیح ہے، کیونکہ اس لیے کہ تحقق عجز کے متحقق ہونے کی صورت میں اس نے نماز کا آغاز کیا تھا۔ فلا یقطع بالشک، تو شک کے ذریعے سے نماز توڑے گا نہیں، منقطع نماز نہیں کرے گا۔ بخلاف ما، یہ تو وہ صورت بیان کی داخل صلاۃ کی، اب خارج صلاۃ کی بیان کر رہے ہیں۔ بخلاف ما، اس صورت کے برخلاف کہ جب وہ کانا خارج صلاۃ، نماز کے باہر ہے، یہ نماز شروع نہیں کیا ہے، ولم یطلب، اور پانی طلب نہیں کیا، وتیمم، اور تیمم کر لیا، یعنی پانی نماز کے باہر ہے نماز،
اور پانی طلب نہیں کیے، پانی کو طلب کیے بغیر تیمم کر کے نماز پڑھی تو کہا حیث لا یحل له شروط، یہاں اس کے لیے نماز کو شروع کرنا شک کی بنیاد پر جائز نہیں ہوگا۔ کیوں؟ فإن القدرة والعجز مشکوک فیما، اس لیے کہ قدرت اور عجز ان دونوں میں مشکوک ہیں، اس لیے کہ قدرت اور عجز ان دونوں میں کیا ہے؟ مشکوک ہے۔ تو اب شک، ازالہ شک اسی صورت میں ہوگا کہ وہ پانی طلب کرے، پانی مانگے۔ اگر وہ پانی دے دیتا ہے تو قدرت علی الماء ثابت ہو گئی، لہذا یہ تیمم کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، وضو کر کے نماز پڑھے۔ اور اگر اس نے پانی نہیں دیا تو یہاں پر حقیقی عجز ظاہر ہو گیا، عجز علی الماء ثابت ہو گیا، اس لیے یہاں پر اب تیمم کر کے نماز پڑھے گا۔ وَإِنْ غَلَبَ، تیسری صورت بیان کر رہا ہوں، وَإِنْ غَلَبَ عَلَىٰ ظَنِّهِ، اور اگر اس کا ظن غالب یہ کہ أَنَّهُ يُعْطِي، کہ وہ پانی دے دے گا، یعنی داخل صلاۃ ہے اور پانی دے دے گا، قطع الصلاۃ، تو پھر نماز کو توڑ دے اور طلب الماء، اور پانی کو طلب کرے۔ ثم قال، پھر زیادات میں مزید آگے مسئلے کی مزید تشریح توضیح کی ہے، کہتے ہیں فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ، جب وہ نماز سے فارغ ہو جائے، یعنی داخل صلاۃ کی صورت میں، وَإِذَا، یعنی اس نے جو ہے شک کی بنیاد پر یہ ظن غالب یہ تھا پانی نہیں دے گا، اس نے نماز کو مکمل کر لیا اسی صورت میں، اور جب نماز سے فارغ ہوا فسالا، پھر اس نے پانی مانگا، فأعطاه، پھر اس نے دے دیا، او أعطى بثمن المثلیت، دیا ثمن مثل کے طور پر دیا، یعنی عرف عام کی قیمت پر جو قیمت چل رہی ہے، وَهُوَ قادر علیہ، تو اس حال میں، اور وہ قادر بھی ہے اس پر، یعنی ثمن مثل کے دے کر کے پانی لینے پر قادر بھی ہے، استعنف الصلاۃ، تو نماز کو اثر نو پڑے، گویا اس کو گمان غلط تھا نماز کے دوران میں، کہ پانی دے گا، پانی نہیں دے گا، تو اس کو گمان یہاں پر غلط ثابت ہوا، لہذا یہاں پر نماز اثر نو پڑے گا، دوبارہ پڑھے، اعادہ صلاۃ کرے گا۔ وَإِذَا أَبَى، اگر اس نے انکار کر دیا، تم الصلاۃ، تو اس کی نماز مکمل ہو گئی۔ کیوں؟ کہ عجز کے متحقق ہونے کی صورت میں نماز اس کی مکمل ہو گئی۔ وَقَذَا إِذَا أَبَى، اور ایسی اگر اس نے پہلے انکار کیا ثم عَادَ، پھر دے دیا، لیکن ينتقض تیمم، تو اس کی نماز تو مکمل ہو گئی، اس کا تحقق ہے یہاں پر، لیکن اس کا تیمم یہاں ٹوٹ جائے گا۔ اب یہاں پر صاحب شرح الوقایہ فرماتے ہیں، اقول، میں کہوں گا، ان اردت ان تستوعب الاقسام كلها، صاحب شرح الوقایہ بیان فرماتے ہیں اگر تو چاہتا ہے کہ تمام قسموں کو گھیرنا، یعنی جو پیچھے ہدایت میں جو صاحب وقایہ نے جو بیان کیا، ہدایت کی روشنی میں اور مبسوط میں جو ذکر کیا گیا، زیادات میں جو ذکر کیا گیا، صاحب شرح الوقایہ بیان فرماتے ہیں کہ ان تمام مسئلوں کو اگر تو گھیرنا چاہتا ہے ان تمام قسموں کو گھیرنا، کہنے فاعلم، تو جان لے۔ اب یہاں پر صاحب شرح الوقایہ نے 6 صورتیں بیان کی ہیں۔ کتنی صورتیں؟ 6 صورتیں بیان کی ہیں، یعنی جو پیچھے جو مسائل مبسوط میں ذکر کیا گیا، زیادات میں ذکر کیا گیا، صاحب وقایہ نے جو ذکر کیا ہدایت کے مطابق، اب ان تمام صورتوں کی صاحب شرح وقایہ نے 6 صورتیں نکالی ہیں، ان 6 صورتوں کو بیان کر رہے ہیں۔ کہنا اقول، میں کہوں گا، ان اردت ان تستوعب الاقسام كلها، اگر تو چاہتا ہے تمام قسموں کو گھیرنا، فعلم، تو جان لے، انه اذا راى الماء خارج الصلاۃ، کہ اگر اس نے پانی کو دیکھا خارج صلاۃ، یعنی نماز کو شروع نہیں کیا ہے، سفر کر رہا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، نماز شروع نہیں کیا، ایسی صورت میں اس نے پانی دیکھا اپنے دوست کے پاس یا کسی کے پاس دیکھا، وصلی، اور اس نے نماز پڑھ لی، یعنی ولم یسأل، اور پانی نہیں مانگا، ولم یسأل، اور پانی نہیں مانگا، وصلی، اور نماز اس نے پڑھ لی، خارج صلاۃ اس نے پانی دیکھا، وصلی، اور نماز پڑھ لی، ولم یسأل، اور اس نے پانی نہیں مانگا نماز کے بعد، لیظہر العجز اب القدرت، تاکہ عجز یا قدرت ظاہر ہوتی،
فعلی ما ذکر فی المبسوطی، تو یہ مسئلہ اسی کے مطابق ہے جو مبسوط میں ذکر کیا گیا۔ کیا ذکر مبسوط میں کیا ذکر کیا کہ خارج صلاۃ میں، یعنی نماز کو شروع نہیں کیا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ پانی کو طلب کیے بغیر نماز کو شروع نہیں کرے گا، اس لیے کہ پانی کو مانگے گا، اس لیے کہ عادتاً ایک لوٹا پانی دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی تکلف نہیں ہے، کوئی عار نہیں ہے۔ وضو کے لیے وضو کے لیے پانی عادتاً دیا جاتا ہے، اس لیے طلب کیے بغیر اگر اس نے نماز اگر شروع کر دی تو یہ جائز نہیں ہے، یہ مبسوط میں ذکر کیا گیا۔ تو اس کو تو چاہیے یہ تھا کہ جب اس نے پانی کو دیکھا خارج صلاۃ میں وہ صلی، اور پھر اس نے جو ہے پانی نہیں مانگا اور نماز پڑھ لی، اور نہ ہی اس نے پانی مانگا نماز پڑھنے کے بعد، یعنی نہ نماز سے پہلے پانی مانگا اور نہ بعد میں مانگا تاکہ عجز یا قدرت ظاہر ہوتی، تو مبسوط کے مطابق مسئلہ ہے کہ نماز شروع کرنا اس کا جائز نہیں ہوا۔ آمدی کے علی ظنی سواء غلب علی ظنہ الاعطاء او عدمہ، آمزی کے خواہ ظن غالب یہ ہو کہ دے دے گا، او عدمہ یہ نہیں دے گا، او شک فیہما یہ ان دونوں میں شک ہے، تو بہرحال مسئلہ یہی ہے کہ نماز شروع کرنا اس کا جائز نہیں ہے، وہی مسئلۃ المتنی، اور یہ متن کا مسئلہ یہی ہے۔ متن کا مسئلہ جیسے کہ آپ نے سنا کیا کہ انہ وذکر فی المبسوط، مبسوط میں کیا ذکر کیا کہ انہ ان لم یطلب منہ، اگر اس نے پانی کو طلب نہیں کیا وصلی اور نماز پڑھ لی لم یجوز تو جائز نہیں ہے، لأن الماء مبذول عادتاً، اس لیے کہ پانی عادتاً دیا جاتا ہے، اور یہی متن کا مسئلہ ہے۔ اچھا ایک صورت ہے، دوسری صورت بیان کر رہے ہیں وَإِذَا رَأَى فِي الصَّلَاةِ وَلَمْ يَسْأَلْ بَعْدَهَا، وہ تو خارج صلاۃ کا حکم بیان کیا، اب کہہ رہے ہیں کہ اگر اس نے پانی دیکھا نماز کے اندر ہی، نماز میں پانی دیکھا وَلَمْ يَسْأَلْ اور اس نے نہیں مانگا، وَإِذَا رَأَى فِي الصَّلَاةِ نماز کے اندر اس نے پانی دیکھا وَلَمْ يَسْأَلْ اور نہیں مانگا بعدها نماز پڑھنے کے بعد فقدا، تو اس کا حکم یہی ہے، یعنی نماز شروع کر نماز پڑھنا اس کا جائز اس طرح نہیں ہے، یعنی حکم جو ہوگا عدم جواز کا ہی حکم ہوگا۔ اچھا وَإِذَا رَأَى فِي الصَّلَاةِ اگر اس نے نماز میں پانی دیکھا وَلَمْ يَسْأَلْ اور نہیں مانگا نماز کے بعد فقدا، تو اس کا حکم یہی ہے کہ یعنی نماز پڑھنا جائز اس کا نہیں ہوگا۔ دو صورتیں ہو گئی۔ اب کہہ رہے ہیں وَإِنْ رَأَى خَارِجَ الصَّلَاةِ وَلَمْ يَسْأَلْ وَصَلَّى ثُمَّ سَأَلَهُ فَإِنْ أَعْطَى بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، تیسری صورت بیان کر رہے ہیں اگر اس نے نماز کے باہر پانی دیکھا وَلَمْ يَسْأَلْ اور نہیں مانگا، نماز کے باہر اس نے پانی دیکھا وَلَمْ يَسْأَلْ اور نہیں مانگا، اور صلی اور نماز پڑھ لی، ثُمَّ سَأَلَهُ پھر نماز پڑھنے کے بعد اس نے پانی مانگا، فَإِنْ أَعْطَى اگر اس نے دے دیا بطلت صلاۃ تو اس کی نماز باطل ہو گئی، کیوں کہ عجز کا یہاں پر تحقق ہو گیا، اس کا تحقق ہو گیا، اس لیے نماز اس کو باطل ہو گئی، اب وضو کر کے السرنو نماز پڑھے گا۔ وَإِنْ أَبَى اگر اس نے انکار کر دیا تمت اس کی نماز پوری ہو گئی، وَإِنْ أَبَى اگر اس نے انکار کر دیا تمت اس کی نماز مکمل ہو گئی، اس لیے کہ عجز کے متحقق ہونے کی صورت میں، تو نماز کے بعد اگر اس نے پانی دیکھا وَلَمْ يَسْأَلْ اور نہیں مانگا وصلی اور نماز پڑھ لی، پھر اس نے مانگا فَإِنْ أَعْطَى دے دیا اس نے، تو قدرت علی الماء ہونے کی وجہ سے اس کی نماز باطل ہو جائے گی، لہذا وضو کر کے السرنو نماز پڑھے گا۔ اگر اس نے انکار کر دیا تو اس کی نماز مکمل ہو گئی، اس لیے کہ عجز کے متحقق ہونے کی وجہ سے۔ سواء ظن العطاء آمدی کہ اس کو گمان یہ تھا کہ پانی دے دے گا، نماز کے اندر اس کو گمان یہ ہو کہ پانی دے دے گا، اوil منع یا یہ گمان تھا کہ پانی نہیں دے گا، یا ان دونوں میں شک تھا، دونوں صورتوں میں شک تھا۔ یہ نماز کے
باہر جو ہے صورت تھی، یعنی نماز کے باہر تھا، اس نے جو ہے پانی مانگا نہیں، اور تین صورتیں موجود تھی، یعنی یہ گمان تھا کہ پانی دے دے گا، یہ گمان تھا پانی نہیں دے گا، یہ شک تھا، تو ایسی صورت میں اس نے پانی مانگا نہیں اور نماز پڑھ لی، اور بعد میں اس نے مانگا اور پانی اس نے دے بھی دیا، تو یہاں پر قدرت علی الماء، حقیقی قدرت ظاہر ہونے کی وجہ سے اس کا تیمم باطل ہوگا اور نماز اثر میں پڑے گا، اور اگر دے دیا تو اس کے متحقق ہونے کی، اگر انکار کر دیا تو اس کے متحقق ہونے کی صورت نماز اس کی تمت مکمل ہو گئی۔ اب دیکھو تین صورتیں ہو گئیں، اب چوتھی صورت بیان کر رہے ہیں، وَإِنْ رَأَى فِي الصَّلَاةِ، اور اگر اس نے پانی دیکھا نماز کے اندر، فَقَمَا، تو وہی حکمت جو ذکر کیا گیا زیادات میں۔ زیادات میں کیا ذکر کیا گیا؟ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے زیادات میں کس زیادات کی روشنی میں بیان کیا، چار صورتیں ہو گئی۔ زیادات میں کیا ذکر کیا گیا؟ زیادات میں یہ ذکر کیا گیا کہ اگر اس نے مسافر متیمم نے داخل صلاۃ میں کسی کے پاس بہت زیادہ پانی دیکھا اور اس کو یہ گمان ہو کہ پانی نہیں دے گا یا شک ہو، تو ایسی صورت میں وہ نماز کو توڑے گا نہیں، بلکہ اپنی نماز کو مکمل کرے گا، اور اگر بعد میں وہ دے دیتا پانی تو ایسی صورت میں قدرت علماء ہونے کی وجہ سے نماز وضو کر کے مکمل کرے گا، اور اگر انکار کر دیا تو اس کی نماز اگر انکار کر دیا تو نماز اس کی مکمل ہو گئی جس کے متحقق ہونے کی صورت میں یہ۔ اور اگر جو ہے داخل خارج صلاۃ ہے تو خارج صلاۃ کی صورت میں شک ہو تو اس کو نماز شروع کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ زیادات کا مسئلہ ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ تو چار صورتیں ہو گئیں، کہہ رہے لیکن یہ بقا صورتانی، چار صورتیں بیان ہوئی، لیکن صاحب شرح الوقائع فرماتے ہیں لیکن چار صورتیں تو ہوئیں، لیکن دو صورتیں بھی اور باقی ہیں، کہتے ہیں کہ دو صورتیں ابھی اور باقی، احدا، ان دو صورتوں میں سے ایک صورت یہ ہے کہ انہ قطع الصلاۃ فیما اذا ظن المنع او الشک فسألہ فإن اعطى بطل تیممہ وإن ابى فهو باق۔ چار صورتیں بیان ہوئی، جو پیچھے جو مسائل بیان کی صورتوں میں چار صورتیں بیان، لیکن کہہ رہے ہیں صاحب شرح وقایا کہ دو صورتیں اور ہیں، اور ان دو صورتوں میں ایک صورت کیا ہے کہ انہ قطع الصلاۃ، کہ اس نے نماز کو توڑ دیا۔ کون سی صورت میں نماز توڑ دی؟ اس صورت میں نماز کو توڑ دیا کہ جب اس کو گمان تھا کہ پانی نہیں دے گا، یا فیما، اس صورت میں نماز کو توڑ دی اذا ظن، جب اس کو گمان تھا کہ پانی نہیں دے گا، اب اس شک کا یا شک تھا کہ پانی دے دے گا یا نہیں دے دے گا، ایسی صورت میں اس نے نماز کو توڑ دیا۔ فسألہ، یعنی یہ تھا کہ پانی نہیں دے گا یا شک تھا، تو ایسی صورت میں اس نماز کو توڑ دیا، پھر اس نے پانی مانگا، فإن آتا، اگر اس نے دے دیا، بطل تیممہ، تو اس کا تیمم باطل ہو گیا، تو اس کا تیمم باطل ہو گیا، لہذا تیمم کر کے السرنو نماز پڑھے گا، اور وضو کر کے، فإن آتا، اگر اس نے دے دیا، بطل تیمم، تو اس کو تیمم باطل ہوگا، لہذا وضو کر کے السرنو نماز پڑھے گا، وإن ابا، اگر اس نے انکار کر دیا، فهو باق، تو اس کا تیمم باقی ہے، اسے تیمم سے نماز پڑھے، اس لیے کہ یہاں پہ حقیقی عجز ظاہر ہے۔ والاخرى، دوسری صورت بیان کر رہے ہیں، انه اذا اتم الصلاة فيما اذا ظن انه يعطي، کہ اس نے نماز کو مکمل کیا، فیما، اس صورت میں کہ جب اس کو گمان تھا کہ انه يعطي، کہ پانی دے دے گا، ثم سأل، پھر اس نے مانگا، فإن اعطى، اگر اس نے دے دیا، بطل صلاته، تو اس کی نماز باطل ہو گئی۔ یہ اس صورت میں نماز کو اس نے مکمل کر لیا۔ کس صورت نماز کو مکمل؟ گمان تھا کہ پانی دے دے گا، پانی دے دے گا، ایسی صورت میں اس نے نماز کو مکمل کر لیا، پھر نماز کو مکمل کرنے کے بعد پھر اس نے پانی مانگا اور اس نے دے دیا، بطل صلاۃ، تو اس کی نماز باطل ہو گئی۔ نماز کیوں باطل ہو گئی؟ اس لیے کہ اس کا گمان یہ تھا کہ پانی دے دے گا، اس کے باوجود اس نے نماز کو مکمل کر لیا، پھر اس نے جو نماز، پھر اس نے پانی مانگا بھی اور اس کو دے بھی دیا، بطل صلاۃ، تو اس کی نماز کیا ہو گئی؟ باطل ہو گئی، لہذا وضو کر کے السرنو نماز پڑھے گا۔ ورنہ اگر ایسی صورت میں اگر اس نے انکار کر دیا
تمت تو اس کی نماز مکمل ہو گئی، اس لیے کہ اس کا جو گمان تھا وہ غلط تھا کہ پانی دے دے گا، اور یہی ظاہر ہوا کہ پانی اس نے نہیں دیا۔ وہیں اب اگر اس کا انکار کر دیا تمت اس کے مطابق ہونے کی وجہ سے نماز اس کی پوری ہو گئی۔ لأنہ ظاہرہ اس لیے کہ ظاہر ہو گیا کہ ان ظنہ کان خطأ، کہ اس کو گمان جو تھا غلط تھا کہ پانی وہ دے دے گا، غلط تھا، بخلاف مسئلہ مسئلہ تحری کے برخلاف۔ یہاں پر ایک مسئلہ یہ بیان کر رہے ہیں، ایک سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ اگر سمت قبلہ کسی انسان پر مشکوک ہو جائے، مشتبہ ہو جائے، کوئی انسان جنگل میں ہو اور پتہ نہیں چل پا رہا کہ کدھر قبلہ ہے، تو جہت تحری کرے، یعنی غور و فکر کرے، تو جس طرف جس سمت اس کا دل جمے اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے۔ تو جس طرف دل نے اس کی گواہی دی، جس طرف جو دل جمع اس کا، اسی طرف رخ کر کے اس نے نماز پڑھ لی۔ لیکن نماز پڑھنے کے بعد اس کو علم ہوا کہ جس طرف رخ کر کے میں نے نماز پڑھی سمت قبلہ اس طرف نہ تھی بلکہ دوسری جانب تھی، تو اس صورت میں اس کا ظن کا اعتبار کیا گیا، یعنی نماز کو دوبارہ پڑھنے کا حکم نہیں، اعادہ صلاۃ کا حکم نہیں، لہذا اس کی نماز مکمل ہو گئی۔ تو یہاں پر یہ کہیں ظن کا یہاں پر اعتبار کیا گیا، برخلاف اس صورت کے اس مسئلے کے برخلاف اس صورت کے جس صورت میں ہم چل رہے ہیں، برخلاف اس مسئلے کے جس میں ہم چل رہے ہیں۔ کون سا مسئلہ؟ کہ نماز کے اندر اگر اس کو داخل صلاۃ میں ہے وہ، اور اس کو گمان یہ ہے کہ وہ پانی نہیں دے گا، یہ گمان ہے اس کو کہ پانی نہیں دے گا، ایسی صورت میں اس نے نماز مکمل کر لی اور اس کے بعد اس نے پانی دے دیا، تو پھر نماز اس کی باطل ہو گئی، وضو کر کے اثر و نماز پڑھے گا۔ تو اس میں کیا فرق ہے؟ یعنی مسئلہ تحری میں ظن معتبر، اور اس بحث میں جس بحث میں ہم چل رہے ہیں اس میں ظن جو ہے غیر معتبر، لہذا دونوں کے مابین فرق کیا ہوگا کہ مسئلہ تحری میں جہت کو ظن کو معتبر مانا گیا، اور جس بحث میں ہم چل رہے ہیں اس بحث میں ظن کو غیر معتبر مانا گیا، لہذا ان دونوں میں فرق کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ مسئلہ تحری میں یعنی جس طرف رخ کر کے نماز اس نے پڑھی، یعنی سمت قبلہ اگر مشتبہ ہو جائے تو جس طرف بھی اس دل جمے اس طرف اس کا نماز پڑھنا واجب ہے، اور جس طرف بھی رخ کر کے دل جمی کے ساتھ ظن غالب کے ساتھ اس نماز پڑھ لی، وہی جو ہے اس کا سمت قبلہ ہے، اصل اس کا وہی سمت قبلہ ہے، اصل اس کا جو ہے وہی جو ہے سمت قبلہ ہے اصلاً، برخلاف اس صورت کے جس صورت میں ہم چل رہے ہیں، یہاں پر حکم کا دار و مدار وہاں پر حکم تو ظن غالب کے پر ہے، یعنی مسئلہ تحری میں حکم لگایا گیا ظن غالب پر، اور ظن غالب کی بنیاد پر جس طرف رخ کر کے اس نماز پڑھ لی وہی اس کا اصل سمت قبلہ ہے، اور وہاں پر جس طرف بھی رخ کر کے اس نماز پڑھ لی اس کے لیے کوئی مضر، اس کے نقصان دہ نہیں، برخلاف اس مسئلے کے اس بحث کے جس میں ہم چل رہے ہیں، یہاں پر حکم کا دار و مدار ظن غالب پر نہیں ہے، بلکہ یہاں پر حکم کا دار و مدار حقیقی قدرت اور حقیقی عجز پر ہے، بلکہ ظن غالب کو حقیقی قدرت اور حقیقی قدرت کے قائم مقام یہاں پر مانا گیا ہے بربنائے تسہیل، یعنی آسانی کی خاطر، سمجھنے کی خاطر یہاں پر ظن غالب کو حقیقی قدرت حقیقی عجز کے قائم مقام مانا گیا، ورنہ ہی تو حکم کا دار و مدار تو حقیقی قدرت حقیقی عجز پر ہے۔ کس طور پر؟ کہ نماز کے اندر ہے کہ پانی دے گا یا نہیں دے گا، یعنی یہ اس کو گمان ہو، اگر اس کو گمان ہو کہ پانی دے گا یا پانی نہیں دے گا، اگر یہ گمان ہو کہ پانی دے دے گا اور اس نے نماز توڑ دی اور اس نے پانی دے بھی دیا، تو یہاں پر قدرت علی الماء
ظاہر ہو گئی لہذا وضو کر کے نماز پڑھے۔ اور اگر اس کا یہ گمان ہو کہ پانی نہیں دے گا، اگر اس کا یہ گمان ہو کہ پانی نہیں دے گا اور اس نے نماز توڑ کے پانی مانگا اور اس نے پانی نہیں بھی دیا، تو اس کا عجز یہاں پر متحقق ہو گیا، لہذا اب اسی تیمم سے نماز مکمل کرے گا۔ تو حقیقی قدرت اور حقیقی عجز کو سمجھنے کے لیے یہاں پر ظن غالب کو ان دونوں کے قائم مقام مانا گیا، ورنہ حکم تو حقیقی قدرت اور حقیقی عجز پر ہی، حکم کا دار و مدار تو حقیقی قدرت اور حقیقی عجز پر ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حقیقی قدرت ظاہر ہو گئی تو یہاں پر ظن غالب کا کوئی اعتبار نہیں، حقیقی عجز ظاہر ہو گئی تو غلبہ ظن کا کوئی اعتبار نہیں، تو غلبہ ظن کو یہاں پر ان دونوں کے قائم مانا گیا آسانی کی خاطر، ورنہ حکم تو حقیقی قدرت حقیقی عجز پر ظاہر ہے۔ تو وہی بیان کر رہے ہیں بخلافی مسئلہ تحریک کے برخلاف، لأن القبلۃ حینئذ جہت التحری، اس لیے کہ قبلہ اس وقت جہت تحری ہی اصل ہے، یعنی جس طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھ لی اس نے تو وہی اس کا اصل قبلہ ہے، اور اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنے میں کوئی اس کو مضر کوئی نقصان نہیں دے گا۔ وہاں یہاں حکم جو دائرہ حقیقی قدرت اور حقیقی عجز پر، یہاں پہ ظن غالب کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ظن غالب کو کوئی اعتبار نہیں، یہاں پر جو حکم کا دار و مدار ہے حقیقی قدرت، حقیقی قدرت ظاہر ہو گئی تو لہذا وضو کر کے نماز پڑھے گا، اور حقیقی قدرت ظاہر نہیں یعنی عجز کا تحقق ہو گیا تو تیمم کر کے ہی نماز پڑھے گا۔ فوقیمہ غلبۃ ظنی، تو غلبہ ظن کو مقام ہم ان دونوں کے قائم مقام مانا گیا تیسیراً آسانی کی خاطر۔ فإذا ظہر خلافہ، اور اگر صورت غلبہ ظن کے خلاف ظاہر ہو، یعنی حقیقی قدرت یا حقیقی عجز غلبہ ظن کے خلاف ظاہر ہو، لم یبقى قائما مقامہما، تو غلبہ ظن ان دونوں کے قائم مقام قائم باقی نہیں رہے، لم یبقى غلبہ ظن باقی نہیں رہے گا ان دونوں کے قائم مقام ہو کر۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ العزیز، 6 صورتیں جو ہیں ہو گئیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو مسائل شرعیہ صحیح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔